السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے شروع کیا تھا، یا بلکہ 146 سے شروع کیا تھا۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اس کو پہچانتے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے جانتے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں اور آپ کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، ان صفتوں کی بنیاد پر اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کو آپ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہی نبی ہیں کہ جن کا اللہ نے ان کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور جن کا ان کے نبی اور رسول ان کی صفتیں بیان کر کے گئے ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم دے کر گئے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جو یقیناً حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اور حق بات یہاں پر جو چھپائی جا رہی وہ کون سی ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے اس حوالے سے کہ اللہ کے وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، اور اسی طرح آپ کا دین اللہ کا دین نہیں ہے، اور اس طرح کی ان کی باتیں۔ فما الحق من ربک، یہ حق اور سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جاؤ آپ شک کرنے والوں میں سے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے؟ حقیقت میں آپ کو شک ہونے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن چونکہ امت کے لوگوں کو شک و شبہات ہو سکتے تھے، تو جس وجہ سے جو ہے یعنی آپ کو فرمایا گیا کہ یہ حق اور سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، تو کوئی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات پراپیگنڈے ایسے زور و شور سے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی اگرچہ اس کو کسی بات پر یقین بھی ہو تب بھی شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ اہل کتاب کے شبہات اور ان کے جو پراپیگنڈے تھے اس قدر پرزور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان سازشوں کا شکار ہو کر، ان کے اس شور شرابے کا شکار ہو کر جو ہے کسی شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کا ایک سمت ہے، وجہت سمت ہے، ہوا مولیہا، جدھر وہ اپنا منہ پھیرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں۔ جب قبلے کے احکامات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جو اس نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگوں کے قبلے وہ ہیں کہ جو ان کے خود ساختہ من گھڑت ہیں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ خود ہی اپنی طرف سے بنا کر وہ چیزیں اس پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، اور نیکی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو اور آسمان کی وحی کے ساتھ ہو، تو یہ ہے جو نیکی۔ اور اس لیے جس قبلے کو اللہ نے مقرر کیا ہے اصل وہی خیر ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم یہاں جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سبھی کو لے آئے گا۔ یعنی اس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ نکلے ہو پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق اور سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی قبلے کا تبدیل ہو جانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بیت اللہ کا قبلہ بن جانا، یہی حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ
ہرگز بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ نکلے ہو پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں سے کہیں بھی تم ہو پس اپنے چہروں کو پھیر لو اسی طرف، یعنی مسجد حرام ہی کی طرف۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ بار بار اس چیز کو جو دہرایا جا رہا ہے، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیرنے کے، اس میں اس کی کیا حکمت ہے کہ اس میں ایک تو چونکہ یہ پہلا اسلام میں منسوخ ہونے والا حکم تھا تو اس لیے لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی، اور دوسرا آپ کے مخالفین اور اسلام کے دشمنوں کا اس کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، ان کی جو شور شرابہ تھا، اس وجہ سے بھی اس بات کو بار بار دہرایا گیا کہ کسی کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو جائے، اور بار بار حکم دیا گیا اس کی تاکید کرتے ہوئے۔ اور اس میں یہ بھی کہ اللہ یعنی کہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا، رخ کرنا نماز میں ہر حالت میں ہے، آدمی گھر میں ہو، سفر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، جب تک اس کے لیے ممکن ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، اصل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک چیز کرنا ضروری ہے۔ اس لیے نماز کی شروط میں سے ایک بڑی شرط ہے، سوائے کہ جب آدمی اس سے عاجز آ جائے۔ اور اسی طرح نفل نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ثابت ہے کہ آپ نفل نماز میں سواری پر بیٹھے ہوئے سفر کے دوران جو ہے وہ جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی آپ چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہتے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ نے اس قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ کوئی کسی طرح کی حجت پیش نہ کرے کہ تم نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، یعنی جو ہر ظلم ہیں، وہ ہر طرح کی دلیلیں آنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک انسان کا فرض ہے حق بات پر چلنا، اس پر کاربند رہنا اور باطل سے دور رہنا، چاہے لوگ کتنے بھی باطل پرست کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی باطل پرستوں کی کثرت کیوں نہ ہو۔ آدمی کو اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ رب العالمین، لوگوں کا رب کیا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں تمہارے اوپر نعمت کو، اور وہ نعمت اس قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کہ بیت اللہ جو افضل ترین قبلہ ہے، تاکہ وہ تم کو عطا کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسی قبلے کی اپنانا چونکہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اس حکم کو اپنانے میں ہی ایک آدمی کی، ایک انسان کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے بھیجا ہم نے رسول تم میں سے ہی۔ یہاں سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کما جیسے کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم جو تم میں سے ہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کر کے سناتا ہے تم پر، تو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو، الکتاب والحکمہ کتاب و سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو، نہ شکری کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، نہ کہو ان کو اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو شعور نہیں، پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے 154 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے ایک رسول تم میں سے ہی، بھیجا تم میں ایک رسول جو تم میں سے ہی ہے۔ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم پہلے پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ رسول کا بھیجنا، اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے رب ہمارے بھیج ان میں سے جو رسول ان میں سے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی نعمت کا جو ہے وہ یاد دہانی کرواتا ہے، اور اس نعمت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے اس نعمت کو یعنی کہ اس کا ذکر کرتا ہے یا اس کا تعلق قائم کرتا ہے سابقہ نعمت کے ساتھ۔ سابقہ نعمت کون سی ہے؟ وہ قبلے کے تبدیل ہو جانے کی، بیت اللہ کا قبلہ بن جانے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، یہ اسی طرح کی نعمت ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے۔ اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس بات کا کہ کسی بھی قوم پر، کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس ہدایت کے لیے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ ان کو کتابیں نازل کرتا ہے، ان پر رسول بھیجتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو احکامات دیتا ہے کہ جن احکامات پر چل کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں اور جنتوں کے وارث بنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا، کوئی رہنمائی نہ کرتا، اور پھر ہر انسان اپنے اپنے طور پر جو اس کے دل میں آتا کرتا رہتا، اور بعد میں پتہ چلتا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا بندوں پر جو انعام ہے وہ کیا ہے کہ اس نے بندوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کے انتظامات کیے، ان کی ہدایت کے انتظامات کیے، اور اسی لیے رسولوں کو بھیجا۔ اور پھر خصوصاً اس امت کے اوپر خاص طور پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو بہترین قبلہ عطا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو اس سے پہلے جو افضل نبی ہے، افضل ترین نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ تم کو عطا کیا۔ اور اس میں ایک تو کافروں کو تنبیہ ہے، آپ کے نہ ماننے والوں کو تنبیہ ہے کہ تم کس نبی کا، کس عظیم ہستی کا انکار کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی اس بات کی تنبیہ ہے کہ ان کو بشارت ہے کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے اور کتنا عظیم نبی تم کو ملا ہے کہ جس کی قدردانی کرنا چاہیے تم کو۔ اور آپ کی قدردانی صرف آپ کے نام لے کر عشق کے نعرے لگانے میں نہیں، بلکہ آپ کی قدردانی جو ہے وہ آپ کی سنت کو جاننے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ تو اس میں ماتا اللہ تعالیٰ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے ایک رسول تم میں اور جو تم میں سے ہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اس رسول کا مقصد کیا ہے، اس کا اصل کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف اس کے نام کے نعرے لگاؤ، اس کے عشق کے باتیں کرو، اس کی محبت کی باتیں کر کے صرف جو ہے ان کے دعوے کر کے بات ختم ہو جائے، بلکہ اصل جو کام ہے اس رسول کا تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان آیتوں کو سمجھو، ان کو سیکھو، ان کو جانو، ان پر عمل پیرا ہو۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور ساتھ تزکیہ بھی کرے۔ اور اللہ کی آیتوں سے مراد سب سے پہلے تو کیونکہ یتلوکم پڑھ کے سنانا ہے، اور پڑھ کے سنانے میں سب سے پہلے قرآن کی آیات ہیں، اور اس کے بعد ہر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وہ بات، وہ چیز جو کائنات میں ہو سکتی ہے، کہ جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھاتے تھے۔ اور یہ ہے اصل حقیقی معنوں میں ایک داعی کا منہج اور طریقہ، کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھانا، تاکہ لوگوں کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو۔
نہ کہ اللہ سے ہٹ کر اوروں کی تعظیم لوگوں کے دل میں بٹھا کر ان کو اللہ سے ہٹا دینا، جس طرح کے ہر زمانے کے بدعتیوں کا، مشرکوں کا اور گمراہوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اٹھیں گے اپنے بڑوں کی کرامتیں، اپنے بڑوں کی کارنامے، جھوٹی سچی ان کی حکایتیں، کس لیے کہ تاکہ سننے والوں کے دل میں یہ جو بڑا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی عظمت بیٹھ جائے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعظیم دل سے نکل جائے گی، اور پھر وہی بڑا جس کو بنایا گیا ہے اسی کے آدمی پیچھے چلے گا، اسی کو بڑا جانے گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ان گمراہ لوگوں کے اس منہج کی وجہ سے کہ جب اللہ سے ہٹ کر اوروں کی تعظیم لوگوں کے دل میں بٹھانے کا یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ توحید کے حوالے سے دیکھا جائے، عقیدے کے حوالے سے دیکھا جائے تو بجائے ایک اللہ سے تعلق قائم ہونے کے اللہ سے ہٹ کر بندوں سے تعلق قائم ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اللہ ہی مشکلیں حل کرے، اللہ ہی حاجتیں پوری کرے، بلکہ اور بھی ہیں کوئی زندہ مردہ جو آپ کی مشکلیں حل کرنے اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں کہ اللہ ہی سے مدد لینا پڑے، بلکہ اور بھی ہیں جو آپ کے غوث ہیں، آپ کے مشکل کشا ہیں۔ روزی دینے کے لیے صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اور بھی تمہارے داتا ہیں۔ یہ کہانیاں قصے کو سنا کر لوگوں کو، اور اکثر جھوٹ ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے اور اللہ سے ہٹ کر اوروں کی تعظیم دل میں بٹھا دی جاتی ہے، ان کی عبادت پر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ہم عملی جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ مسجد بے آباد ہیں، اور اگر مسجد میں کوئی نمازی ہیں تو مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اور جہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ درگاہیں ہیں جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے۔ وجہ صرف اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ایک اللہ سے ہٹا کر بندوں کے ساتھ لوگوں کو ملا دیا گیا، اللہ کی عظمت نکال کر بندوں کی عظمت دل میں ڈال دی گئی، تو نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اللہ سے ہٹ کر ان سے جا ملتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کی عظمتیں تم کو بیان کرتا ہے اور توحید تم کو سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے اس توحید پر، نہ کہ صرف باتیں بتاتا ہے بلکہ عملی میدان میں بھی وہ تم کو سکھاتا بتاتا ہے کہ اس توحید پر کیسے چلنا ہے، عملی نمونہ بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تمہارے اخلاق و کردار میں تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارے معاملات میں تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ تزکیے کا وہ انداز جو ہر لحاظ سے جس تزکیے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہر نبی کا، رسول کا یہ مقصد رہا ہے کہ بندوں کی تربیت بھی کرے، اور جس میں ایک معلم کے لیے، ایک داعی کے لیے اور ایک استاد اور مربی کے لیے تنبیہ ہے کہ مقصد صرف لوگوں کو پڑھانا سکھانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو اس پڑھانے سکھانے کے ساتھ جو ہے لوگوں کی عملی تربیت کرنا، ان کو ان تعلیمات پر چلنے کے لیے رستے دکھانا اور عملی نمونہ بن کے ان کو دکھانا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کا قرآن، اور حکمت سے مراد عام طور پر جو لیا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ اگرچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد صرف سنت ہی نہیں بلکہ سنت کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا آپ کا عملی نمونہ، تو خیر وہ بھی یہ سنت کا ایک حصہ ہے، سنت قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ تو جو تم لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور جس سے ہمیں پہلے بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل علم کا جو مصدر ہے جہاں سے ایک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن و سنت ہے۔ جو یہ سمجھے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر اس کو کہیں سے اور سے علم حاصل ہوگا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، ہاں وہی گمراہ ہے اور وہی بھٹکا ہوا ہے۔ تو اس لیے اصل جو علم کا مصدر ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت ہے، کہ جس کو پڑھانے والے کو بھی اس پر توجہ ہونی چاہیے اور پڑھنے سیکھنے والے کو بھی جو ہے یہی سیکھنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو اللہ تعالیٰ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ کچھ سکھاتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور واقعی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات دیں، ان کو علم سکھایا، اللہ کی معرفت کروائی، اور زندگی کا مقصد ان کو بتایا کہ وہ کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کے طور طریقے بتائے اور سکھائے۔ اور یہ ساری چیزیں، سارے جملے ہم کو تاکید کرتے ہیں کہ سنت کی کیا اہمیت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا ضرورت ہے، کس قدر ضروری ہے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اور کس قدر ضروری ہے حق کے راستے کو اپنانے کے لیے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جو سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، کیونکہ اللہ کے ان احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي، پس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر کرنا، اس کے ہر طرح کے وہ انداز ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کے حوالے سے ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً جب ذکر کی بات آتی ہے تو صرف مخصوص انداز ذکر کا، کو سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، اگر وہ بھی کوئی سنت کے مطابق کرتا ہو، ورنہ تو اللہ اللہ کے نعرے لگانا، جو کہ بدعتیوں کا، گمراہوں کا انداز ہوتا ہے ذکر کا۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جب ذکر کی بات آتی ہے، یہ ذکر کا کہ معنی لفظ آتا ہے، تو عام طور پر یہ معنی ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یعنی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کے نعرے لگانا، اس طرح کی چیزیں کرنا۔ لیکن حقیقت میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف کوئی حمد و ثنا، تسبیح و تعظیم پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کے دین کے لیے ہر کام، ہر وہ چیز، ہر وہ قول، ہر وہ فعل کہ جس میں اللہ کا دین پھیلتا ہو، اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہو، اللہ کا دین لوگوں کو سکھایا جاتا ہو، اللہ کے دین پر لوگوں کو چلنے کے لیے طریقہ بتایا جاتا ہو، اور اللہ کے دین پر چلنے کا جو بھی انداز ہو سکتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ سبھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا ذکر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کا دین غالب ہو، اور ہم چاہتے ہیں اس معنی مفہوم کو سمجھنے کی، کیونکہ آج بعض گمراہوں نے جو کونوں گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کے ورد شروع کر رکھے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ امت کا حال کیا ہے، اور ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے، اور کیا فرض بنتا ہے مجھ پر اپنی جان و مال کو قربان کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگا کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھنا اور کھڑے ہونا، اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کو سہارا دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی عزتوں کو بچانا، ان کے جانوں کو بچانا۔ ہاں سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی وہ کون سا ذکر ہے کہ جب اللہ کا دین ذلیل ہو جائے اور دین پر چلنے والوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں، اس سے لوٹ رہی ہوں، اور آدمی کہے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ کون سا ذکر ہوا؟ ہاں یہ شیطان کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اصل دین کے کام سے ہٹا کر، کہ جس کی ضرورت ہے اور جو تقاضا ہے دین کا، اس سے ہٹا کر صرف کسی گوشے میں بٹھا دیا کہ یہاں پر تو بیٹھ کر اللہ اللہ کر، بس تیری یہی عبادت ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے اس سے مراد ہر وہ چیز اس میں آتی ہے کہ جس میں اللہ کا دین سربلند ہو، وہی غالب ہو، اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہی غالب ہوں، ان کی عزت و وقار ہو، ان کی جانیں محفوظ ہوں، اللہ کا دین پھیل رہا ہو، سچا دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے، لوگ اس کو سیکھتے ہوں، سکھاتے ہوں، اسی پر عمل پیرا ہوں، چاہے وہ زبان سے کوئی کہنے والی بات ہو، وہ عملی طور پر کیا جانے والا کوئی عمل ہو، وہ سبھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ذکر کا جو مفہوم ہے ہمارے ہاں جو عام طور پر لیا جاتا ہے وہ بالکل غلط مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمانا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنے کا ایک تو وہ انداز جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو شخص مجھے کسی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں فی ملئ خیر منہم، ایسی جماعت کے پاس کہ جو ان لوگوں سے کہیں اعلیٰ برتر ہوتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے کہ جو ہر وقت اللہ کے پاس حاضر رہتے ہیں۔
تو اس میں فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ آدمی قرآن پڑھتا ہو، آدمی علم سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، قرآن سکھاتا ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی کام کرتا ہو، حمد و ثنا بیان کرتا ہو، کوئی بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا ذکر کہاں پر کر رہا ہے؟ اپنے ان عظیم فرشتوں کے ہاں جو اللہ کے عرش کے پاس ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ رب کائنات اس کا ذکر عرش پر کرے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ کون سی سورت؟ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اس سورت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ مجھے سورت پڑھ کر سناؤ، تو کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب خوشی سے روتے ہیں۔ ہاں، واقعی اس سے بڑھ کر انسان کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی انسان کا مقام مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ رب کائنات عرش پر اس کا ذکر کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے۔ ہاں، ذکر کرنے کو تو بڑے ذکر ہوتے ہیں، مجرموں کے، طاغوتوں کے ذکر بھی ہوتے ہیں، فرعون ابو جہل کا ذکر بھی ہوتا ہوگا۔ ذکر سے مراد یعنی ان کے بھی نام لیے جاتے ہوں گے، لیکن کسی مجرم کا ذکر کیا جانا، کسی مجرم کی بات ہونا، اس کے جرائم کو بیان کرتے ہوئے اس کی اوپر لانتے پھٹکارے ڈالتے ہوئے اور چیز ہے، اور کسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کسی کی مقام و مرتبے کو، شان کو، منزلت کو، اس کو اجاگر کرنا، یہ اور ذکر ہے کہ جو اگر رب کائنات کی طرف سے ہو جائے کسی کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی انسان کے لیے کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے۔ تو اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین پر چلنا، چاہے وہ زبانی اذکار و تسبیحات یہ چیزیں ہوں، یا دین کا کوئی عملی کام ہو، چاہے وہ کوئی کسی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں کوئی دین کا کام ہو، یا کوئی اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے عمل ہوں، تو یہ سبھی کیا ہے؟ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل انسان کے لیے مرتبہ مقام کا اصل اس کا جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ذکر جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک یہ ذکر، اور دوسرا یہ بھی ذکر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنا یہ بھی ہے جو ملأ الاعلیٰ کے اندر بھی ہے، اور اللہ کا یاد کرنا یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ کے دین پر پابندی سے چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قدم قدم پر اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ہر موقع پر، ہر مشکل پر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کسی کو اگر شک ہے تو دیکھ لے، قرآن ہی کو پڑھ کر اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے نیک بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے دین پر پابندی سے چلنے والے، اس کی خاطر پہ جان و مال قربان کرنے والے، اللہ ان لوگوں کو کیسے ساتھ دیتا رہا ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں، کہ جب کوئی سامنے رستہ نظر نہ آتا ہو، اس وقت بھی اللہ نے کس انداز سے ان کا ساتھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال، موسیٰ علیہ السلام کی مثال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات کی تنبیہ ہے، وہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مشکلات حل نہیں ہوتی، مسائل بہت بڑے ہیں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ ہم تو بندوں کے لحاظ سے اس بات کو سمجھتے جانتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہوتا ہے تو کسی مصیبت کے وقت میں وہ آپ کے کام آتا ہے، اور جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق گہرا نہیں ہوتا، بس خالی علیق سرح کی ہے اور بس دور کا تعلق ہی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مشکل کے اوقات میں وہ بھی کام نہیں آتے۔ تو اگر بندوں کے لحاظ سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو رب کائنات تو اس سے کہیں بڑھ کر اس سے ضرورت ہے تعلقات کو قائم کرنے کی، مضبوط کرنے کی، کیونکہ بندوں کے ساتھ تو ہم ظاہراً ان کو اپنا یعنی ان کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں یا تمہارے لیے مخلص ہیں، دل میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر تو اس رب کی بات ہے کہ جو انسان کے ظاہر سے پہلے اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اسی بات کر رہے تھے کہ
کہ دنیا کی مصیبتوں کا حل بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ کفر کرو۔ اللہ کا شکر وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بول کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور دل سے بھی ان نعمتوں کا اعتراف ہونا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر قناعت ہونا، مزید طمع لالچ نہ ہونا دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے، اور عملی طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے جو دی ہے اس کے جو تقاضے ہیں عملی طور پر بھی ان کو کر کے دکھانا، یہ ساری چیزیں شکر کے اندر آتی ہیں۔ تو لفظ شکر جو ہے وہ صرف اور صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کا اعتراف ہے اور عملی طور پر بھی اس پر چلنا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، زبان سے یہ کہے لیکن حرام کھا رہا ہے، حرام کی روزی اس حرام سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے تو پھر حرام کی ضرورت کیا رہی؟ اگر سمجھتے ہو دل سے بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رہا ہے، ہر نعمت پوری کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت باقی رہتی ہے کہ آدمی حرام کے راستے اختیار کرے؟ اس لیے عملی طور پر بھی جب تک انسان جو ہے اس شکر کا عمل بھی عملی طور پر بھی اس کے تقاضے ادا نہیں کرتا، اس وقت تک وہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر ان کو جو ہے اللہ کے ان کے مخالفت میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ان کو استعمال کرنا، انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جرم کرنا، بے ایمانیاں کرنا، حقیقت میں اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کا اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا انداز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل کے ساتھ بھی۔ ولا تکفرون، اس میں اسی کی تاکید ہے کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، جسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا بھی کفر ہے۔ وہ کفر ویسے بھی کفر ہو سکتا ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دے، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ جو مجھے ملا ہے اپنی قوت بازو سے ملا ہے، مجھے جو ملا ہے کسی بابے کی کرامت سے ملا ہے، اس کی نظر کرم سے ملا ہے، ہاں اس سے بڑھ کر اور شرک کفر کیا ہوگا کہ اللہ کی رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں پر اس کو لگا دیا، یا اپنی صلاحیتوں سے منسوب کر دیا، یا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا کہ اس نے دی ہیں۔ ہاں یہی تو کفر و شرک ہے، اور یہ کفر وہ بھی ہو سکتا ہے جو کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اور یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ یہ الفاظ ہی ہم کو تنبیہ کرتے ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری، ان کا جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے استعمال کرنے کا، ان کا وہاں پر استعمال نہ ہونا، ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو اوروں کی طرف منسوب کر دینا کہ فلاں کا دیا ہوا ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے کہ وہ شدید عذاب جس کے اللہ دھمکی دیتا ہے، ایسا کرنے والے اللہ کے اس عذاب کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اسی ماء واشکروا لی، اور میرا ہی شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، نہ تو ایسا کفر جو تم کو دین سے خارج کر دے، اور نہ ہی کفران نعمت، اللہ کی ناشکری کر کے، نعمتوں کی ناشکری کر کے، یعنی کہ کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ آیت اور اس آیت کا تعلق کیا ہے ہمارے اس موضوع کے ساتھ جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کرنے کی نعمت کا بیان کیا، اور حقیقت میں قبلے کی تبدیلی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا آنا، اور نبوت کا رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں عربوں کے اندر منتقل ہو جانا، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی امامت کا وہ منصب جو اللہ نے ایک عرصہ سے بنی اسرائیل کو دے رکھا تھا،
اب وہ منصب ان سے چھین کر اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ منصب دیا ہے۔ تو یہ منصب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرتا ہے، اس نعمت کی یاد دہانی کرواتا ہے، اور اس نعمت پر قائم و دائم رہنے کے لیے یاد دلاتا ہے کہ تم کیسے جو ہے اللہ کے اس نعمت پر قائم دائم رہ سکتے ہو، کیسے جو ہے یہ نعمت تم کو مزید اور بڑھ کر مل سکتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم کے اندر اسی چیز آ گئی۔ اب اس نعمت کو پانے کے لیے یا پانے کے بعد جو ہے اس نعمت پر جاری ساری رہنے کے لیے اور اس پر قائم و دائم رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، اس کے لیے ضرورت ہے کس چیز کی؟ صبر کی۔ اس کے لیے ضرورت ہے استقامت کی۔ ہاں، اس کے لیے ضرورت ہے صبر و استقامت کی کہ آدمی اس چیز پر جاری ساری رہے، بنی اسرائیل کی طرح کہیں یہ نعمت جس طرح ان سے چھنی ہے ہم سے بھی نہ چھن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کوئی نعمت نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی خصوصاً دین کے حوالے سے کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو صرف نعمت نہیں ہوتی بلکہ نعمت کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس ذمہ داری کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورۃ احزاب کے آخر میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، تو سبھی نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، اس ذمہ داری کو لینے سے ڈر گئے، لیکن انسان ہے کہ جس نے اس ذمہ داری کو لیا۔ تو اللہ کے دین کی ذمہ داری حقیقت میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے چھوٹے موٹے معاملات جو ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر پوری روئے زمین کا بادشاہ بھی کیوں نہ بن جائے، ہاں، اس کی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بادشاہت کے حوالے سے روئے زمین کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری اس کے سر پہ ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ایک دین کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کے لیے چنتا ہے، چاہے وہ نبی رسول ہو یا نبی رسولوں کے منہج پر چلنے والا کوئی دائی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی دین کے یعنی کوئی مصلح ہو، ہاں، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت ہے، کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی آدمی نہ کوئی چھوٹا کام نہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی نہیں ہوتے چاہے جائے کہ اتنا بڑا کام ہو۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیسے اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہو، نبھا سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں مدد کیسے ملے گی اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت حاصل کرو، جن کو دین کی امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مدد لو۔ کس کی مدد ظاہر بات اللہ سے لیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، لیکن اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے، کیونکہ صبر وہ عظیم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک جو ہے وہ عزم پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، استقامت آتی ہے، اور بڑے سے بڑے خطرناک قسم کے اور بڑے سے بڑے مشکل ترین قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ آدمی ڈٹ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا اور آگے بڑھتا ہے، کس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ رستہ مشکل ہے۔ اس میں ایک بات یعنی اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ اگر دین کی امامت ملی ہے تو یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جو تم کھاؤ مزے سے، بلکہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دین پر چلتے ہوئے اگر حلوے کھیریں مل رہی ہیں، ہاں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ ہاں، دین، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کوئی نبی رسول کی، کسی نبی رسول کی سیرت اٹھا کر دیکھو کہ ان کو کیا مصیبتیں ان کو پیش آئیں، کس طرح کے کیا مشکلات ان کو درپیش تھیں، اور نبی رسولوں کے منہج پر چلنے والے جو بھی لوگ تھے ان کے حالات کیسے تھے۔ تو اس لیے دین کی امامت جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مشکلات کی ذمہ داری ہے، اور جس میں بہت بڑی انسان کے لیے ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک صبر نہ ہو۔ ہاں، صبر نہیں ہوتا، آدمی جذباتی ہو کر کچھ کام کر لیتا ہے ایک وقت تک، اس کے بعد چھوڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ مشکلات کا رستہ ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اٹھا، لوگوں کو دعوت دی، آگے سے کوئی لوگوں نے کھری سنا دی، یعنی کھری سنانے کا معنی کوئی گالی گلوچ، کوئی طعن و تشنیع، کوئی اس طرح کی چیزیں،
تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا، اب یہ تو کام مشکل ہے، بلکہ خود بھی دین پر چلنے کے لیے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، دیکھا کہ اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور کاروبار اور معاملات چھوٹتے ہیں، تو کچھ وقت کرنے کے بعد ہٹ گیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے جب تک صبر نہیں ہوتا، آدمی نہ تو ایمان پر چل سکتا ہے، نہ عبادت نیکی کر سکتا ہے، نہ گناہ و نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی دین کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہو یا دین کے غلبے کے میدان میں ہو۔ تو اس لیے صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے اس موضوع پر، اور اس یعنی کہ اس منصب کو ادا کرنے کے لیے۔ اور صبر کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ اب صبر کا معاملہ تو واضح نظر آتا ہے کہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ جس وجہ سے انسان کے اندر استقامت آتی ہے، ہمت جرت پیدا ہوتی ہے، اور مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن نماز کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، نماز کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس طرح کے الفاظ، لیکن یہاں پر پھر سے اللہ نے دہرایا، اس کی تاکید کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کیا یعنی کہ کس قدر ضرورت ہے اس کی۔ تو نماز کا کیا تعلق ہے؟ نماز کا پہلا تعلق تو یہ ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کہ اس سے متعلق کو مضبوط کرنے میں۔ اور کوئی شک نہیں کہ نماز سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہو۔ اس لیے اس کو صلاۃ کا نام دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ صلہ ہے، کہ صلہ کے معنی ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جس قدر آدمی خالص مخلص ہو کر سنت کے مطابق نماز کی پابندی کرتا ہے، اسی قدر اللہ کی طرف سے توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اس کے ہر کام میں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر تربیت ہے بہت بڑی انسان کے لیے، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت ہے بہت بڑی، کیونکہ راحت و آرام کو چھوڑنا، جہاں پر دنیا کے فائدے مفادات حاصل ہوتے ہوں ان کو قربان کرنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی تربیت کا انداز ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے سورۃ المزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آگے کیا فرمایا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ نے رات کو قیام کرنے کا حکم دیا، اگرچہ نماز ہر وقت کی نماز ہی اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑتی ہے، لیکن ایک وہ خاص نماز جو رات کی ہے، تہجد کی نماز، کہ جو اللہ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل، کہ رات کا کھڑے ہونا، رات کا اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کیا ہے؟ اشد وطئا، شیطانی جذبات کو، نفسانی خواہشات کو روندنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، اور اقوام قیلا، اپنی باتیں اللہ کو سنانے کے لیے سب سے بہتر وقت ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے اس کے اندر تربیت بھی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق رابطہ بھی ہے، جو بندے کا تعلق جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو اسے مایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو یہ عظیم منصب جو عطا کیا گیا ہے دنیا کی امامت کا، اس کو ادا کرنے کے لیے مدد حاصل کرو اللہ سے، کس چیز سے؟ صبر کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، یہ وہ خاص معیت، خاص اللہ کا ساتھ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے کا معنی کہ اللہ کی نصرت، مدد، اور یہ وہ چیزیں، اگرچہ بندہ ہر مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے کا معنی کہ کوئی بھی چیز اللہ سے دور نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے گھیرے احاطے میں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ معیت، یہ خاص ساتھ جو ہونا، یہ ساتھ خصوصی طور پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، نبیوں کو، رسولوں کو، اور یہاں پر مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ تو اور یہی مقام بہت بڑا ہے۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر کرنے والے کو اور کچھ بھی حاصل نہ ہو، صرف یہی مل جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہی حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور اس کو کیا چاہیے؟ اگر بادشاہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ ہوں، وہ الگ بات ہے کہ بادشاہ نے بعد میں اس کا ساتھ دینا یا نہیں دینا۔ بادشاہ کا یہ کہہ دینا ہی اس بندے کے لیے بہت بڑی عزت اور شرف سمجھی جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا، ساتھ دینے کا کہہ دیا۔
چے جائے کہ کائنات کا بادشاہ وہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے صبر کرنے والوں کے لیے اگر اور کوئی بھی انعام نہ ہو، یہی انعام ان کے لیے بہت بڑا ہے، اگرچہ ان کے انعامات اور بھی بہت بڑے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو وہ اجر دے گا جس کا کوئی حساب و شمار نہ ہوگا۔ اور جنت کا اصل صلہ ہی اسی صبر کی وجہ سے ہے۔ جنت ملی ہی اصل جنت کے مستحق ہونے کی وجہ ہی یہ صبر ہے۔ اس لیے جنتیوں کو کیا کہا جائے گا کہ داخل ہو جو جنت میں بما صبر تم، اس وجہ سے جو تم صبر کرتے رہے۔ اب جب استعانت کی بات آئی، صبر کی بات آئی، اور دین کے ذمہ داری اور امامت اس کی بات چل رہی ہے، تو اس کے لیے پھر قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ جان کی قربانی کی بھی ہے، مال کی قربانی بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی اگر قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو نہ سمجھو کہ وہ مر گیا، اس کو مردہ نہ کہو۔ وہ مر تو گیا ہے، زندگی تو اس کی ختم ہو گئی، اس کی جان جسم سے نکل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، اور ہم پھر اس کو اٹھا کر مٹی میں دفن بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو۔ ہماری جو اصطلاح میں مردہ کا لفظ ہے یا مردہ کی اصطلاح ہے، وہ تو اس پر ثابت ہو گئی، تو اس کو مردہ کیوں نہ کہو؟ ہم مردہ اس لیے نہ کہو کیونکہ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی زندہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی ہے وہ، اور جو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں بالا تر ہے، کہیں عظیم الشان ہے۔ یہاں پر بہت سے جاہل جو ان آیتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، بھی اللہ تعالیٰ شہیدوں کو کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو کیا اللہ کے نبی زندہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، ہم کون انکار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں؟ کون یہ کہتا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف شہید، نہ کہ صرف نبی، بلکہ ہر انسان زندہ ہے مرنے کے بعد بھی۔ مرنے کے بعد بھی ہر انسان زندہ ہے، کافر ہو یا مومن ہو، نیک متقی ہو یا فاسق و فاجر ہو، مرنے کے بعد ہر انسان زندہ ہے۔ لیکن وہ زندگی دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ مومن ہے، متقی ہے، کوئی نبی ہے اور ولی ہے اللہ کا، جس قدر اس کا نیک عمل ہے، جس قدر اس کی دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں ہیں، اسی قدر اس کی آخرت کی یہ زندگی عظیم الشان ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی پا رہے ہیں، اور نہ کہ صرف خود روزی پا رہے، خود خوش ہیں، بلکہ پیچھے والوں کو بھی، دنیا میں جو رہ گئے ان کو بھی بشارتیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے اس راستے پر چلتے ہوئے جنتوں میں آ پہنچو۔ تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ صرف کوئی نبی رسول ہی زندہ نہیں، بلکہ سبھی انسان زندہ ہیں، لیکن زندگی وہ ہے جو آخرت کی ہے۔ اگر نیک متقی ہے تو جنتوں کی عظیم الشان زندگی ہے، اگر کافر فاجر ہے تو وہ جہنم کی عذاب ہے۔ زندہ وہ بھی ہے اور زندہ یہ بھی ہیں، لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ لیکن جاہلوں کا انداز کیا ہے کہ وہ اس کو دنیا کی زندگی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانے کے بعد، عظیم الشان جنتیں پانے کے بعد بھی، اور رفیق الاعلیٰ کے ساتھ مل جانے کے بعد بھی، آپ کو اسی دنیا میں کھینچ کے لانے کی کوششوں میں ہیں کہ جہاں پر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، اور طرح طرح کی ان کے پریشانیاں اور غم ہیں، پھر بھی وہ اس بات پر مصر ہیں، یہ مشرک اور یہ گمراہ، کہ آپ کو اسی دنیا میں رکھنا ہے، آپ کو اللہ کے پاس نہیں پہنچنے دینا۔ اللہ کا کوئی اور بھی نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، ہاں اس کو بھی کھینچ کر اسی دنیا میں لانا ہے، انہی ذلتوں کے اندر بھی اسی میں رکھنا ہے، اس کو آخرت کی اور جنتوں کی عظیم الشان نعمتوں میں اس کو نہیں رہنے دینا، وہ اسی پر مصر ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندہ وہ ضرور ہے، اور کوئی اس میں شک نہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سبھی زندہ ہیں، لیکن یہاں پر شہداء کے بارے میں اللہ نے جو خاص طور پر زندہ ہونے کا ان کو لقب دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے کے ایک مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو قتل ہو گیا
وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، جس طرح کہ باقی لوگ مرتے اور ان کے عام طور پر نشان مٹ جاتے ہیں، بلکہ شہداء جو ہیں ان کا نشان نہیں مٹتا۔ وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی عظمتیں، ان کی تعریفیں، ان کے ذکر خیر، ان کے فضائل، ان کی یہ چیزیں کب تک وہ بیان ہوتی رہتی ہیں۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی ہم ان کی عظمتوں کی داستانیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ مردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ زندہ ہونے کا معنی کہ یہ نہیں کہ روحوں سے زندہ ہیں، بلکہ اپنے نام سے، اپنے ذکر سے زندہ ہیں۔ اللہ ان کی وہ شان منزلت ان کی باقی رکھتا ہے کہ جو زندگی میں بھی شاید ان کو حاصل نہ ہوئی ہو، لیکن یہ مقام خاص ان لوگوں کے لیے ہے، نہ کسی تاجر بزنس مین کے لیے ہے، نہ کسی دنیا کے بادشاہ کے لیے ہے، نہ کوئی تاج و تخت حاصل کرنے والے کے لیے ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے، چاہے اس زمانے میں جب وہ قتل ہوا اس کو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہ ہو۔ عمر فاروق کو کسی نے آ کر بشارت دی قادسیہ کے فتح ہونے کی، کہ جہاں پر مسلمان ایران پر بہت بڑی فتح حاصل کرتے ہیں، تو بشارت دینے والا بتاتا ہے کہ فلاں 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 فلاں، ان کے نام لے کر بتاتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، اور کہتا ہے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا، جن کو تم نہیں جانتے، وہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو عمر فاروق مانتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں کہ اگر عمر ان کو جانتا ہی نہیں جانتا، ان کا رب ان کو جانتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کریڈٹ جو شہیدوں کو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قتل ہو کے تو مر جانا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اور زندگی سے لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ یہ زندہ ہیں۔ آخرت کی زندگی تو ہیں ہی زندہ، لیکن ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کے نام سے، ان کے ذکر خیر سے، ان کی تعریفوں سے، ان کے کارناموں سے زندہ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی زندگی کہ وہ ایک تو شہید ہونے والا قتل ہو گیا، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے جو عظیم وہ کارنامہ کر گیا ہے کہ جس کے اپنے پیچھے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بچا گیا ہے، کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کفر ٹوٹتا ہے، ظلم کی کمر ٹوٹتی ہے، اور ظلم و ستم ختم ہوتا ہے، اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ شہید ہونے والے ایک تو شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے کتنے سینکڑوں ہزاروں کی جانیں بچا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور زندگی کیا ہوگی؟ تمہارے اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، اموات، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، آخرت کی زندگی بھی زندہ ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کے جو کارنامے، ان کی عزت شہرت، ان کی ناموری اور جو ان کی تعریفیں باقی رکھی ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آخرت کی زندگی کے حوالے سے اللہ مانتا ہے کہ ایسی زندگی ہے جس کا تم کو پتہ، احساس نہیں، شعور نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے، تو پھر اس پر بحث باسے کرنا کہ نہیں وہ اس طرح سے زندہ ہیں، اس طرح سے زندہ ہیں، اور وہ یہ بھی سن لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، اور جو ان کو پکارو وہ بھی کر دیتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے، وہ عالم برزخ ہے، دنیا کے ایک دوسرا جہان ہے جو پردے میں ہے، کہ جس کا ہم کو شعور و احساس نہیں، تو اس کا معنی کہ پھر ہمیں اس جہان کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ گویاں کرنے کے بھی، اس پر قیاس آرائیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں، کہ اگر وہ کھاتے ہیں تو پھر سنتے بھی ہوں گے ہماری باتیں، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کر لے ہوتے ہوں گے قیامت کے حوالے، بلکہ آخرت کے حوالے سے مرنے کے بعد کہ عالم برزخ جو ہے اس پر کوئی قیاس آرائی نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے رسول تم میں سے ہی، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کے سناتا ہے تم کو ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب و سنت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو سکھاتا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور میرا ہی شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور نہ تم کفر کرو، نہ شکری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعانت لو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے،
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں کہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ایسی زندگی جس کا تم کو شعور و احساس نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔